مہنگائی اور بے روزگاری نے لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہر 1 منٹ میں ایک شخص، کبھی 1 منٹ میں 2 افراد ملک چھوڑنے لگے۔ 1 گھنٹے میں 74 سے زائد افراد روزگار کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ 1 ماہ میں 1795 افراد ملک چھوڑ چکے۔ پلانٹ فار پاکستان کا منصوبہ مہنگا ہو گیا۔ 1 ارب کا منصوبہ 8 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ محکمہ جنگلات کے مطابق منصوبے کے تحت سڑکوں کے کناروں، ندی نالوں کے ساتھ اور جنگلات میں لاکھوں درخت لگیں گے۔ آرمڈ فورسز کو بھی درخت فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا نصابی کتب میں تبدیلی کا فیصلہ۔ اگلے تعلیمی سال سے 9ویں جماعت کے نصابی کتب میں تبدیلی ہوگی۔ انگریزی، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی اور اردو کی کتب میں تبدیلی کی جائے گی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتب کی تبدیلی پر کام بھی شروع کر دیا۔ ہنگامی حالات، دھرنوں اور احتجاجوں سے نمٹنے کا مشن۔ پنجاب کانسٹیبلری کی اینٹی ریڈ فورس میں منتقلی کا فیصلہ۔ پنجاب کانسٹیبلری کے نوجوانوں کو وی وی آئی پیز ڈیوٹی سے ہٹایا جائے گا۔ لا اینڈ آرڈر ہنگامی حالات کے لیے پنجاب کانسٹیبلری کی 20,000 فورس کو مضبوط بنایا جائے گا۔ اب یہ جو لشکر کشی ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، اس کا سوال میں کس سے پوچھوں؟ نشے باز آدمی، ایک نشئی آدمی، ایک کرپٹ آدمی، ایک گندا آدمی دوسرے صوبے کی خاتون چیف منسٹر کو تضحیک سے بلاتا ہے۔ اب یہ بتا دیں یہ آئین کی کون سی خدمت ہے؟ یہ عمران داری پاکستان کو آج تک کتنی مہنگی پڑی اور مزید کتنی مہنگی پڑے گی، اس کا اندازہ ہو رہا ہے کسی کو؟ 15 دن میں گنڈا پور نے اپنا لیڈر رہا کرانا ہے۔ میں 20 دن دیتی ہوں، کرائے رہا، دیکھتے ہیں۔ علی امین گھنڈا پور نے اپنا لیڈر 15 دن میں رہا کرانے کی دھمکی دے دی۔ ہم 20 دن دیتے ہیں، رہا کرا کر دکھائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسلم بخاری کا چیلنج، کہا ایک صوبہ دوسرے صوبے پر لشکر کشی کی دھمکی دے رہا ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو مزید کسی جلسے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اسلام آباد میں مویشی منڈی کی جگہ جو ہے وہ کیوں دی تھی تحریک انصاف کو جلسے کے لیے؟ کل میلہ مویشیاں کی تمام تقریروں کے ختم ہونے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس میں ایک بہت بڑی وزڈم شامل تھی۔ جو باتیں وہاں ہوئی وہ انسانوں کی تو تھی نہیں، وہ صرف جانور ہی کر سکتے ہیں۔ اور وہ میلہ مویشیاں جو ہے اس نے اپنی تمام روایات کو برقرار رکھا۔ آپ نے پنجاب کے عوام پر کل پھر شیلنگ کی، یعنی آپ اتنا گھبرا گئے تھے ہمارے لوگوں سے، ہمارے کارکنین سے، اتنے پرامن لوگوں پر جو شیلنگ کی گئی ہے۔ وہاں پر ہماری نہتی بچیاں تھیں، مائیں تھیں، اور مطلب بے وجہ کی شیلنگ ہو رہی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کون سا ایسا قصور ہے؟ 22 سپٹمبر جلسہ ہوگا، لاہور میں ہوگا، میرے حلقے میں ہے مینار پاکستان، ہوسٹ میں خود کروں گی۔ 22 ستمبر کو جلسہ مینار پاکستان میں ہوگا۔ حکومت کی چیخیں کل کے جلسے کی کامیابی بتا رہی ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی عالیہ حمزہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اڈیالہ میں بیٹھا قیدی جیت گیا ہے۔ ہمارے نہتے لوگوں پر کل شیلنگ کی گئی۔ ہم خواتین پچھلے 16 ماہ عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنوں کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، سرکاری وکیل نے ہائی کورٹ میں یقین دہانی کرا دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جلسوں کی درخواست پر سماعت، عدالت نے جواب داخل کرانے پر درخواست نمٹا دی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے درخواست پر سماعت کی۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ میں ترامیم اور مخصوص کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ درخواست میں مزید سماعت 11 ستمبر تک ملتوی۔ سرکاری وکیل نے عدالت سے درخواست کی مخالفت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرپرسن سی ایم ڈائریکٹوریٹ کی ملاقات، نجی، سرکاری اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بابر علاؤ الدین نے مختلف محکموں اور اضلاع کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ پنجاب میں عوام اور ملازمین کو درپیش مسائل پر بھی تفصیلی رپورٹ دی گئی۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے جمعیت علماء کے مرکزی صدر
ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر کی ملاقات ہوئی. سیاسی مذہبی جماعتوں کے درمیان روابط اور امن و امان پر گفتگو. عدم استحکام کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے باہمی اتحاد قائم کرنے پر اتفاق. متروکہ وقف املاک بورڈ مستقل چیئرمین سے محروم. عطاء الرحمان کی آئندہ مزید 3 ماہ کے لیے بطور چیئرمین ایکسٹینشن کی تیاری. قائم مقام چیئرمین صرف روزمرہ کے امور سر انجام دے سکتا ہے. عطاء الرحمان نے قواعد و ضوابط کے خلاف ٹرانسفر پوسٹنگ اور نئے پروجیکٹ کی منظوری دی. سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نرخ مسلسل نظر انداز. منمانی قیمت پر فروخت جاری. مٹر 300، میتھی 260، ٹینڈے 180 اور اروی 170 روپے کلو. کھجور 460، انگور 410، آم 300 اور آڑو 250 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے. ضلعی انتظامیہ نے مہنگائی مافیا کے خلاف کمر کس لی. پرائس مجسٹریٹس کی 24 گھنٹے میں 473 مقامات کی چیکنگ. خلاف ورزی پر 8 مقدمات درج. 4 دکانیں گرفتار، 4 دکانیں بند کرا دی گئیں. 99 خلاف ورزیوں پر 3,26,000 کے جرمانے عائد کیے گئے. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا 1 ونڈو سیل کا دورہ. روزانہ کی بنیاد پر آنے والی درخواستوں کا جائزہ لیا. کہا کہ تمام نجی اسکیموں کو بلڈنگ پلان کی منظوری کے لیے آن لائن سسٹم اپنانا ہوگا. شہریوں کو بہتر سروسز کی فراہمی اولین ترجیح ہے. بلا وجہ تاخیر برداشت نہیں. پنجاب میں پولیو کے 100% خاتمے کا ہدف پورا کریں گے. پولیو مہم کے آغاز پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام. کہا کہ پنجاب کو پولیو فری بنانا ہمارا عزم ہے. والدین بچوں کو پولیو کے خاتمے کے لیے ویکسین کے قطرے ضرور پلائیں. پولیو بچوں کے سنہری خواب مفلوج کر دیتا ہے. سورج آنکھیں دکھانے لگا. موسم میں بھی تبدیلی آ گئی. دن میں گرمی اور رات میں ٹھنڈک کا احساس. کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری ریکارڈ ہوا. ہوا میں نمی کا تناسب 75% ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں. دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے. پی ٹی ایم اے کی فلڈ الرٹ فیکٹ شیٹ جاری. ترجمان کے مطابق رواں سال بارشوں میں 123 شہری جاں بحق، 317 زخمی ہوئے. حکومتی پالیسی کے مطابق متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کی جا رہی ہے. شہر کی صفائی کمیشن ویسٹ مینجمنٹ کمپنی متحرک. سی ای او بابر صاحب دین کے مختلف علاقوں کے دورے. سبزہ زار، مرغزار کالونی، ملتان روڈ اور سمن آباد میں آپریشن کلین اپ کا جائزہ لیا. تمام کمرشل مارکیٹس صبح 8 بجے سے قبل کلیئر کرنے کی ہدایت. چیف منسٹر کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام. پہلے 500 انٹرنیز نے ادارہ تحفظ ماحول کے تحت کام کا آغاز کر دیا. ترجمان محکمہ ماحولیات کے مطابق پروگرام کا مقصد موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے ضروری مہارتیں اور علم فراہم کرنا ہے. آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس. ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب نے چیک پوسٹوں پر نفری درپیش چیلنجز اور کارکردگی سے آگاہ کیا. ادھر فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے ایک اور جوان کی فیملی کو گھر دے دیا گیا. شہید کانسٹیبل توصیف احمد کے اہل خانہ کو 1,35,00,000 روپے کا گھر دیا گیا. لاہور پولیس کا شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. شہید کانسٹیبل محمد سرور کو برسی پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی. پھولوں کی چادر چڑھائی. ایس پی احمد زنر چیمہ نے کہا شہداء کے ورثاء کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کوشاں ہیں. بجلی چوری کی روک تھام کے لیے لیسکو ان ایکشن. 24 گھنٹے میں 14 بجلی چور گرفتار کرا دیے گئے. 136 کے خلاف مقدمہ درج کرایا. 453 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. پکڑے گئے کنیکشنز میں 11 کمرشل، 8 زرعی اور 434 گھریلو شامل ہیں.